بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ محرم الحرام شریف کا ماہ مقدس ہمارے اندر سایہ فگن ہے، رحمتوں والا برکتوں والا ماہ مقدس، کہ اس ماہ مقدس کے اندر سید الشہداء، جنت کے سردار اور راکب دوش رسول اور جگر گوشہ بطول لخت جگر حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نانے کا دین بچانے کے لیے میدان کرب و بلا کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی اولاد کا نذرانہ پیش کیا، وطن چھوڑا، مال چھوڑا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی۔ تو ان کی یاد میں ہم جو ہے نا عموماً 9-10 محرم یا یکم سے لے کر 10 محرم تک عموماً قبرستان کے اندر جاتے ہیں اور جا کر ان کی یاد میں اپنے عزیز و قربا بزرگان جو بھی چھوٹے بڑے اس دنیا سے چلے گئے، تو ان کی قبروں پر جا کر شہداء کرب و بلا کی یاد میں ان کی جا کر وہاں پر ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، وہاں پر طرح طرح کی جو ہے نا رسومات بھی کرتے ہیں۔ تو ان میں سب سے جو اہم اور مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں تو ان پر تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ سب سے جو ہم پہلے یہ کام کرتے ہیں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے، جو کام نہیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، ان کو دین کا حصہ بنا کر آگے چلتے ہیں۔ جناب والا جب ہم گھر سے چلتے ہیں قبرستان کی طرف تو ہمارے ہاتھ کے اندر 3 چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1، ہمارے ہاتھ کے اندر ایک بوتل ہوتی ہے پانی کی، اور نمبر 2، ہمارے ہاتھ کے اندر ایک اگربتی کا پیکٹ ہوتا ہے۔ نمبر 3، ہمارے ہاتھ کے اندر ایک شاپر ہوتا ہے جس کے اندر دال، اناج وغیرہ، دانے وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو جب ہم جاتے ہیں قبرستان کے اندر، پانی کی بوتل لی اور قبر کے اوپر چھڑک دیا، جبکہ یہ چیز بھی ناجائز، اور پھر ہم نے اگربتی کا پیکٹ کھولا، جلا کر اس کو قبر کے اوپر رکھ دیا، قبر کے اوپر لگا دیا۔ ہم نے یوں سمجھ لیا کہ اب اگربتی کا پیکٹ لگا کر ہم نے قبر والوں کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور نمبر 3 جو ہے نا اناج جو ہے وہ شاپر سے نکالا اور قبر کے اوپر چھڑک دیا، جبکہ یہ تینوں کام ناجائز ہیں۔ پانی کا فضول خرچی کرنا، اور ادھر سے جو ہے نا اگربتی کا پیکٹ لگانا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے مردوں کو جو ہے نا آگ سے بچاؤ، جبکہ ہم آگ جلا کر ان کو خود عذاب کے اندر مبتلا کر کے آ رہے ہوتے ہیں، عذاب کے اندر ڈال کر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو مردہ یہ کہتا ہوگا کہ کاش کہ تو آتا ہی نہ، تیری وجہ سے آج مجھے عذاب ہوا ہے۔ اور پھر جو ہے نا اناج، جو کہ دنیا والے اس اناج کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، ہم جا کر قبرستان کے اندر اس کو ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کام، جب یہ اناج جو ہے، یہ دال، چاول اور دانے، گندم کے دانے ہو گئے، اور یہ چیزیں اگر آپ کسی غریب کو دے دیں، وہ پکا کر کھا لے گا تو قبر والے کو زیادہ ثواب پہنچے گا۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی صاحب وہاں پر تو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ہم نے تو قبروں کے اوپر اس وجہ سے ڈالتے ہیں تاکہ کیڑے مکوڑے کھائیں گے اور ان قبر والوں کو ثواب پہنچے گا۔ بھائی صاحب صرف کیا قبروں کے اوپر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، قبرستان کے اندر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، کیا اور دنیا میں کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے؟ تو بھائی صاحب اس چیز سے ہمیں بچنا ہے، اور جو کام کرنے والے ہیں وہ کریں۔ تو سب سے پہلے جب ہم قبرستان کے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے آپ نے قبرستان کے اندر سلام کرنا ہے مردوں کو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اگر یہاں تک آ رہا ہے تو یہاں تک پڑھ لیں، وگرنہ پوری پڑھ لیں، پوری آتی ہے پوری پڑھیں، وگرنہ السلام علیکم یا اہل القبور کہہ دیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے، جو حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین کی یاد میں ہم قبرستان کے اندر آئے ہیں سال کے بعد، تو ان کی یاد میں جو حضرت امام علی مقام نے کام کیا، کیا کام کیا کہ کرب و بلا کے اندر سر تن سے جدا ہے، سر جو ہے نا
نیزے کی نوک پر ہے، لیکن کرب و بلا کے اندر نیزے کی نوک پر بھی امام علی مقام نے تلاوت قرآن پاک کو نہیں چھوڑا۔ تو ہم نے قبر کے اوپر جا کر پہلے دوسرا کام یہ کرنا ہے، پہلا کام کرنا ہے سلام، دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ وہاں پر جا کر ہم نے قرآن پڑھنا ہے، جو امام علی مقام نے نیزے کی نوک پر بھی اس کو نہ چھوڑا ہے۔ دوسرا کام ہم نے جا کر قرآن پڑھنا ہے۔ اگر قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن پاک پڑھیں، اگر نہیں پڑھے ہوئے تو کوئی سورت پڑھ لیں۔ اگر کوئی سورت مثلا کوئی سورت نہیں آتی تو بسم اللہ تو ہر کسی کو آتی ہوگی، بسم اللہ شریف پڑھ کر جو ہے نا آپ مردے کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور تیسرا کام جو ہے ہم نے یہ کرنا ہے وہ ہے دعا۔ آخر میں ہم نے دعا کرنی ہے اس کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے کام کیا اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے اس کی بخشش فرما دے۔ تو ہم بس اوقات 9 محرم کو 10 محرم کو گھر سے جب نکلتے ہیں تو وہاں پر ہم شاپر کے اندر مٹھائیاں، اناج اور گھر سے کوئی چیزیں پکا کر کے وہیں پر جا کر بانٹنی ہے۔ تو ہم نے جو ہے نا وہاں پر قبروں کی بے حرمتی کی، اور بے حرمتی ایسے کی کہ جب وہاں پر ہم نے چیزیں بانٹنا شروع کی تو لوگ دھڑا دھڑ جو چیز لینے کے لیے نہ قبر کی عزت کا پتہ، ادب کا پتہ، قبر کے اوپر سے چھلانگتے ہوئے، قبر کے اوپر سے آتے ہوئے، جناب والا اس چیز کو اپنائیے جو چیز اپنانے والی ہیں، اس چیز کو چھوڑ دیں، خدا را چھوڑ دیں اس چیز کو جس کے لیے ہمیں حکم بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہم میں سے جو بھی سامعین کرام ہیں، ناظرین کرام ہیں، اگر وہ یہ بات سن رہے ہیں تو اگر یہ وعدہ کر لیں کہ ہم میں سے کسی نے نہیں مرنا، تو پھر یہ کام کرتے رہیں۔ اگر واقعی ہم نے مرنا ہے، واقعی موت اٹل ہے، ہم نے مرنا ہے، تو خدا را یہ کام چھوڑ دیں۔ آج اگر ہم یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے، کل جب ہم قبر کے اندر جائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملات نہیں ہوں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے عمل کی توفیق